مسلمانوں اور کافروں کے درمیان امان والی ضامن والی اگر کوئی چیز ہے تو لوگوں وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا، جس بھی شخص نے اس نماز کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل نماز کیوں ہے؟ اگر انسان نماز ہی نہ پڑھے تو پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کے خالق، مالک، رازق، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، داتا دستگیر ہیں۔ انگیلا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام، سلف صالحین، بزرگان دین، اور اب تک جتنے بھی موحدین توحید پرست فوت ہو چکے ہیں سب پر۔ عموماً آپ نے اکثر اور بیشتر جگہ پر چند الفاظ لکھے ہوئے پڑھے ہوں گے، خرچہ عاشقاں دا تے پسند سجنا دی۔ اگر ہم اس لفظ پر، اس شعر پر ذرا غور اور فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، جب بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر بندہ اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ کسی کو لائک کرتا ہے تو پھر اس کی ہر ادا کو لائک کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ جب بندہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اپنے محبوب سے جو چیزیں وابستہ ہیں انہیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر یہ لازم اور ملزوم ہے کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کریں اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، تب ہی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں اللہ کی محبت کم ہے، اس کے نبی کی محبت کم ہے، تو ہم مومن نہیں ہیں، اور ایسے شخص کے ایمان کو پیارے پیغمبر نے ایمان ہی قرار نہیں دیا کہ جو اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر، وہ مومن نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، ہم میں سے کتنے ساتھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں۔ اب ہم کیسے چیک کریں کہ ہم میں سے کون کون سے لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ چیک کا ایک تھرمامیٹر ہے، اس کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہ آپ ہر انسان کی ادا پر ذرا غور کرو، اس کے انداز کو، اس کی ادا کو ذرا چیک کرو کہ اللہ کی پسند اس کی پسند ہے، نبی کی پسند اس کی پسند ہے، اللہ کی ناپسند اس کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یا جن چیزوں سے پیارے پیغمبر محبت نہیں کرتے، پسند نہیں فرماتے، کیا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں؟
تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں. لیکن ایک پرابلم ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ان اعمال سے محبت کرتے ہیں یا پیارے پیغمبر ان اعمال کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے. بدھ والے دن ایک پروگرام آپ کسی مسجد کے اندر ہوا ہے اور دو شیخین دور دراز سے سفر کر کے آپ کے ہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی بصیرت کے مطابق اپنے علم کے مطابق قرآن اور حدیث سے دلائل کے ساتھ گفتگو کی. آج انشاءاللہ اسی گفتگو کو کچھ مختلف انداز سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو ساتھی اس گفتگو کو نہ سمجھ سکے تو آج انشاءاللہ اس خطبے کو سننے کے بعد وہ تمام چیزیں ان کے ذہن نشین ہو جائیں گی. پیارے پیغمبر کی حدیث ہے حبب الیہ من دنیاکم، لوگوں دنیا میں سب سے زیادہ میرے نزدیک جو چیزیں پسندیدہ ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز النساء، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے عزت دار، باوقار، باپردہ، غیرت مند اگر کوئی بھی عورت ہے ہر انسان اسے پسند کرتا ہے. آپ کے گھر مسلمان ملک کے اندر کراچی کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام مسکان تھا جو ٹک ٹاک بنایا کرتی تھی اور اس کو اپلوڈ کر دیا کرتی تھی اور 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے دوست تھے. ایک دن ایکسیڈنٹ میں مر جاتی ہے اور کافی دن تک اس کی لاش پڑی رہتی ہے. لاش سے بدبو آنے لگ گئی تو سارے اس کے دوست اس کو چھوڑ جاتے ہیں. کوئی اس کو پسند نہیں کر رہا، محبت نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، باپردہ نہیں تھی، غیرت والی خاتون نہیں تھی. اسی طرح ایک اور عورت اس کا نام بھی مسکان ہے، ہندوستان کی رہنے والی ہے اور باپردہ ہے، پردے کی حالت میں آتی ہے اور تکبیر بلند کرتی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے اور فیس بک کے اوپر اس کی ویڈیو آتی ہے. تو جو بھی مسلمان غیرت مند ہیں وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس نے پردہ اور غیرت دکھلائی ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان کہ النساء، ایسی خواتین پیارے پیغمبر کو پسند ہیں جو خواتین باغیرت ہیں، غیرت مند ہیں، باپردہ ہیں، عزت والی ہیں اور شرم و حیا کی پیکر. اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والطیب، میں خوشبو کو پسند کرنے والا ہوں. اور اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ مردوں کی خوشبو الگ ہے، خواتین کی خوشبو الگ. فرمایا کہ جو مردوں کی خوشبو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن جو خواتین کی خوشبو ہے وہ نظر آتی ہے، محسوس نہیں ہوتی. ورنہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے والطیب، خوشبو اللہ کے نبی کو پسند تھی. اب کیا اس کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر شخص خواتین بھی خوشبو لگانا شروع کر دے؟ یہ بات نہیں. جو مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے. آپ کسی کے پاس سے گزر رہے ہیں، کسی کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، مسافر کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس بھائی نے، اس دوست نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. اور خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی خوشبو محسوس نہیں کی جاتی بلکہ وہ نظر آنے والی ہے، یعنی وہ مہندی ہے. خواتین مہندی کا استعمال کریں اور مرد حضرات جو ہیں وہ خوشبو کا استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کرا دی ہے. نماز پڑھنے سے مجھے سکون آتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. اسی لیے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان امان والی، ضامن والی اگر کوئی چیز ہے تو لوگوں وہ نماز ہے. فمن ترکہا، جس بھی شخص نے اس نماز کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل نماز کیوں ہے؟
اگر انسان نماز ہی نہ پڑھے تو پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، جس نے اس نماز کو ترک کر دیا تو فرق کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل نماز کیوں ہے؟ فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں، من عملہ الصلاۃ فإن صلحت فقد افلح۔ اگر اس پیپر کے اندر میں اور آپ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اگر اس پیپر میں ہم نے مکمل نمبر حاصل کر لیے، فإن صلحت فقد افلح، وہ انجح، وہ نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا، وہ جنت کا حقدار بن جائے گا، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن سب سے پہلا پیپر نماز کے بارے میں ہوگا، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس لیے پیارے پیغمبر کا سب سے پسندیدہ عمل عبادات کے حوالے سے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے، لوگوں محافظ بنو۔ اللہ کس چیز کی حفاظت کرے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ساری نمازوں کی، بالخصوص عصر کی نماز کی کہ تم محافظ بن جاؤ، پابندی سے وقت پر اس کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، یہ نماز پیارے پیغمبر کا پسندیدہ عمل کیوں ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر جاری ہو، نہر بہہ رہی ہو، پانی اس کے اندر موجود ہو، ہر انسان روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، بتلاؤ کیا اس کے جسم پر میل یا کچیل باقی رہے گی؟ سب صحابہ نے کہا کہ ایسے ممکن نہیں۔ جو انسان روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے پھر بھی اس کے جسم میں میل باقی رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا جسم بالکل پاک ہوگا، صاف ہوگا، مبرہ ہوگا، منزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا میل کچیل سے۔ فرمایا کہ یہی مثال نماز کی ہے۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو کہ تمہارے جسم پہ کوئی گناہ نہ ہو، خطاؤں سے بچنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، لغزشوں سے بچنا چاہتے ہو، فحش گوئی سے بچنا چاہتے ہو، بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، عریانی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دونوں تقریروں کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان اگر اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، وہ خطاؤں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ ان گناہوں اور خطاؤں سے دور کب ہوں گے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب میں اور آپ مکمل اور اکمل اور صحیح طور طریقے سے پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز کے پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو نماز پسندیدہ عمل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نماز دل کے اطمینان کا باعث، دل کے اطمینان کا باعث۔ الا آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اگر تسکین پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے، سکون ملتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے۔ اور کتنے لوگ ہیں راحت اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن دلی سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں آ رہا۔ اللہ فرمانے تمہارے دلوں کی راحت اور سکون نماز کے اندر ہے، نماز پڑھو۔ حذیفہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی کام کرتے اور وہ بوجھل محسوس ہوتا، دقت والا محسوس ہوتا، آپ کو کوئی پریشانی اور پرابلم ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کا رخ کرتے، وہ مشکل کام اللہ کے نبی کے لیے آسان بنا دیا جاتا تھا۔ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی پر جب بھی کوئی مشقت آتی، پریشانی آتی، اللہ کے نبی سیدنا بلال کو بلاتے، بلال نماز کی تیاری کرواؤ تاکہ ہم نماز پڑھ کر اس پریشانی سے، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ابن العصیر فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے بلال کو کہا کہ ارحناہا، اے بلال نماز کی تیاری کرواؤ، پانی لے کے آؤ تاکہ میں وضو کروں اور نماز ادا کروں، تاکہ دلی طور پر ہمیں راحت اور سکون ملے۔ بھائی نماز کے اندر یہ دلی سکون اور راحت اور اطمینان ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ اس نماز کو پیارے پیغمبر نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں قرار دیا ہے؟ حدیث تو آپ نے بدھ والے دن بھی سن لی تھی اور ابھی بھی سنی ہے، سمجھ میں نہیں آئی لیکن اب آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے، پیارے پیغمبر نے نماز کو اپنے دل کی تسلی کیوں قرار دیا ہے، راحت کیوں قرار دیا ہے، سکون کیوں مل رہا ہے، اس نماز میں لذت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ نماز میں انسان اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے کچہری ہو رہی ہے، اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ ارے جو آپ کا محبوب ہو، آپ کا دوست، ایک عرصے کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو، انسان گفتگو میں کچہری میں بیٹھتا ہے، رات کے 2 بج جاتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہاں تو تمہاری گفتگو تمہارے رب العالمین کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر سکون کیسے نہ ملے؟ کہ جو شخص اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ گفتگو کر رہا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف، اللہ ہر آیت کا جواب دے رہا ہے۔ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، میری مدح بیان کی، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، جی ہاں، اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، جی ہاں، مانگ میرے بندے، مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مستقیم راستے پہ چلاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، اللہ تو عظمت والا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس بندے نے میری تسبیح بیان کی، میری ثنا بیان کی، میری مدح بیان کی، میں نے اپنے اس بندے کی گفتگو کو سن لیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، سکون آتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ جب میں اپنے رب سے کچہری کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں نماز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو راحت و تسلی اور رونق اور لذت دلا دیتے ہیں۔ لیکن آج ہماری نمازوں میں سکون اس لیے نہیں کیونکہ ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا کلام کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ آپ دن کو بھی پڑھو، راتوں کو بھی پڑھو، پھر آپ کو نماز میں راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ امام احمد بن عثمان الذہبی فرماتے ہیں کہ نماز دل کو زیادہ سے زیادہ خوشی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، نماز انسان کے سارے غموں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز غصے کی آگ کو ٹھنڈے کرنے والی۔ کسی انسان کو شدید غصہ آیا ہوا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، اسے چاہیے کہ وضو کرے اور نماز پڑھنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے اس کے غصے کو ختم کر دیں گے۔ کسی شخص کا دل سخت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، اٹھے وضو کرے نماز پڑھے، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیں گے۔ کسی شخص کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وضو کرے نماز پڑھنا شروع کر دے، انتقام کی آگ ختم ہو جائے گی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز دل کو خوش کرنے والی ہے، نماز دل کو قوت پہنچانے والی ہے، نماز انسان کے دل کو فراخی دینے والی ہے۔ یہ سب سے پہلا عمل جو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ نماز ہے۔ ایک اور عمل جو پیارے پیغمبر کو پسندیدہ ہے، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اعمالوں میں سب سے زیادہ محبوب فرائض کے بعد نوافل میں سے وہ کون سا عمل ہے، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیے جانے والا عمل، اس پر دوام ہو۔ اللہ کے نبی جب بھی کوئی نیکی شروع کرتے تھے اس کو ہمیشہ کرتے تھے، تلاوت شروع کر دی تو ہمیشہ، نوافل تو ہمیشہ۔ ظہر سے پہلے اللہ کے نبی 4 رکعت سنتیں پڑھتے تھے، اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا تھا تو اللہ کے نبی ان کو ظہر کے بعد دہرایا کرتے تھے، کیونکہ جو اللہ کے نبی عمل کرتے تھے اس پہ ہمیشگی اختیار کرنے والے۔ اور پیارے پیغمبر کے سامنے خاتون کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ ساری رات قیام کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں بس آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اتنا عمل کرنا ہے جتنی وسعت ہے، طاقت ہے۔ پھر فرمایا کہ فإن اللہ
لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے، تم عمل کرتے ہوئے تھک جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پہ جو اللہ کے نبی کے ہاں پسندیدہ عمل ہے کہ جو بھی آپ نیکی کا کام شروع کریں اس پہ دوام ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلاں، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ، فلاں شخص میں کون سی خرابی ہے؟ کہا کان یقوم من اللیل، وہ شخص پہلے تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، اب اس نے رات کی تہجد کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو اس جیسا نہ ہو جانا۔ اگر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی ہے اس پہ دوام ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کیا جانے والا عمل پیارے پیغمبر کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کام کاج آڑے نہیں آنا چاہیے، یہ کر لوں وہ کر لوں نماز کا وقت چلا جائے، ایسا نہیں، وہ عمل اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، لوگو اللہ نے مجھے 5 ایسے انعامات دیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیے تھے۔ 5 ایسی نعمتیں کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی۔ سب سے پہلی نعمت، پہلا انعام، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں اور اس کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اللہ رعب و دبدبا بٹھا دیتا ہے۔ ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ کے فاصلے پر ہوں، اس کو پتہ چل چکا ہے اللہ کے نبی اپنے لشکر کو لے کے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پہلے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ رعب، یہ دبدبا اللہ نے کسی اور پیغمبر اور نبی کو نہیں دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری بس زمین کو میرے لیے مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دی ہے اور پاکیزہ بنا دی ہے، سوائے وہ جگہ جو کوڑا کرکٹ کی جگہ ہیں، گندگی کے جگہ ہیں، یا حمام خانے ہیں، یا اونٹوں کو باندھنے کے باڑہ ہے، یا قبرستان وغیرہ ہے، ان کے علاوہ جہاں انسان سمجھتا ہے کہ یہ پاکیزہ اور صاف جگہ ہیں وہاں پر انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ خاصہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ پہلے دور میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، اگر عبادت کا وقت ہو جاتا وہ اپنے کنیساؤں میں جو ان کے معبد خانے ہوا کرتے تھے وہیں پر ہی وہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں اور آپ کی امت کے بارے میں یہ آسانی ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، گاڑی کو کھڑے کر کے وضو کر کے اذان دے کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو تیسرا جو عمل پسندیدہ تھا کہ جیسے ہی وقت ہو چکا ہے عبادت کا، اسی وقت اسی ٹائم آپ وہ عبادت کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، سستی نہ کریں، یہ پیارے پیغمبر کا محبوب ترین عمل۔ نمبر 4 جو عمل پیارے پیغمبر کو پسندیدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت نماز اپنے گھر میں ادا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ سنتیں اپنے گھر میں ادا کرنے کا ثواب مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر، لیکن فرمایا کہ مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب نوافل اور سنتوں میں انسان کو اپنے گھر میں ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل۔ زید بن ثابت فرماتے فصلو، لوگو نماز پڑھو، فصلو ایھا الناس، اے لوگو تم نماز پڑھو، فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر۔ یہ حکم دے رہے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، سب سے افضل ترین نوافل اور سنتوں میں سے اگر کوئی نماز ہے وہ نماز جو گھروں میں پڑھی جاتی ہے سوائے فرض نماز کے۔
جنہیں رب العالمین نے گھر جیسے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ سنتیں اپنے گھروں میں ادا کر کے آئیں۔ یہ پیارے پیغمبر کا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں سنتیں ادا کرو، نوافل ادا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک اور فرمان، اذا قضا احدکم الصلاۃ فی مسجدہ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، فلیجعل فی بیتہ، اسے چاہیے کہ نصیبا من صلاتہ، اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھے، تاکہ وہ وقت نماز کا وہ حصہ، وہ سنتیں، وہ نوافل، وہ شخص اپنے گھر میں جا کے ادا کرے۔ اس چیز کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے کرے گا، مسجد میں چلا جاتا ہے، فرض نماز ادا کی ہے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر بقیہ نماز اپنے گھر میں آ کے ادا کرے گا، اس کو ثواب کیا ملے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ، جو شخص اپنے گھر میں جا کے نماز ادا کرے گا، اللہ اس کے گھر کے اندر یہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کے گھر کو خیر والا بنا دے گا، باعث خیر۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر سنتیں ادا کرنا یہ پیارے پیغمبر کو مسجد میں سنت ادا کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ لوگوں سنو، مثل البیت، اس گھر کی مثال، الذی یذکر اللہ فیہ، کہ جس کے گھر میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، جس گھر میں سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس گھر کی مثال، اور ساتھ میں اس گھر کی مثال جن گھروں میں نوافل کا اہتمام نہیں، ذکر کا اہتمام نہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی اس گھر کے رہنے والے جس میں سنتیں ادا کی جاتی ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، زندہ کی مثال ہے۔ اس گھر میں زندہ لوگ بستے ہیں، اور جن گھروں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، سمجھو کہ یہ مردوں کی بستی۔ گھروں میں سنتیں ادا کرنا پیارے پیغمبر کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو نمبر 1، نماز، فرض نماز اللہ کے نبی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اسی طرح وقت پہ نماز ادا کرنا پیارے پیغمبر کا محبوب عمل، سنتیں گھر میں ادا کرنا پیارے پیغمبر کا محبوب عمل ہے۔ جو لوگ یہ عمل اختیار کر رہے ہیں، سمجھ لو کہ وہ لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، اول وقت میں نماز کی ادا نہیں کرتے، سمجھ لو کہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں، محبت میں جھوٹے ہیں، جھوٹے نعرے لگانے والے۔ ایک اور پیارے پیغمبر کا پسندیدہ عمل، 2 رکعت نماز، فجر سے پہلے 2 سنتیں فجر نماز کی، اللہ کے نبی کے ہاں سب سے زیادہ افضل ترین عمل۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، لہما احب الی من الدنیا جمیعا، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کے ہاں فجر کی 2 سنتیں۔ اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں فجر کی 2 سنتیں، جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا سب سے زیادہ محبوب ہے پیارے پیغمبر، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، فجر کی 2 سنتیں ایک طرف، اللہ کے نبی کے ہاں اس سب سے زیادہ محبوب ہیں تو فجر کی 2 سنتیں۔ ان کو ادا کب کرتے تھے اور ادا کا طریقہ کیا تھا، اور ان سنتوں میں اللہ کے نبی تلاوت کیا کیا کرتے تھے؟ کان یصلی رکعتین، اللہ کے نبی 2 رکعت یعنی 2 سنتیں، 2 رکعتیں صبح فجر کی نماز فرائض سے پہلے کب ادا کرتے تھے؟ بین النداء والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان، من صلاۃ الفجر، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان اللہ کے نبی ان 2 سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے۔
ایک اور حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعت الفجر اذا سمع الاذان، جب اللہ کے نبی اذان سنتے، اذان سننے کے بعد اللہ کے نبی کا پہلا عمل یہ ہوتا، جب دعا وغیرہ سے فارغ ہو جاتے اللہ کے نبی 2 رکعت نماز سنت ادا کیا کرتے تھے، اور وہ ہوتی کیسی؟ وَيُخَفِّفُهَا، بالکل ہلکی ترین، مختصر۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنی مختصر، اتنی چھوٹی اور ہلکی سی یہ 2 سنتیں ادا کرتی، میں یہ سمجھتی کہ شاید اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ یہ اللہ کے نبی کی بقیہ نماز کے سامنے ہے کہ بقیہ نماز میں لمبا قیام ہوا کرتا تھا، لیکن فجر کی یہ 2 سنتیں بالکل ہلکی ترین پڑھتے، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی نے شاید سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ اور ان 2 رکعتوں کے اندر پڑھتے کیا تھے؟ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کے اندر، پہلے سنت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور دوسرے کے اندر سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل پیارے پیغمبر کے ہاں سنتوں میں سے فجر کی 2 سنتیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کی نظر میں فجر کی 2 سنتیں۔ ہم تو فرائض ہی نہیں پڑھتے، ہم تو فرائض کے بھی ڈاکو ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی سنتوں کے بارے میں اس قدر اہتمام اور اجر اور ثواب بیان فرما رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور عمل کو پسند کیا کرتے تھے، وہ ہے کہ نماز عشاء کو لیٹ پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا۔ اس عمل کو بھی پیارے پیغمبر پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور ایک اور عمل جو اللہ کے نبی جسے پسند فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کے ساتھ تخفیف، امت کے ساتھ آسانی، تخفیف کا معاملہ۔ فرمایا لوگو یسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اچھا ماحول دو، ان کو آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرو، انہیں مشکلات میں مبتلا نہ کرو، تنگی میں مبتلا نہ کرو، تکلیفوں میں مبتلا نہ کرو، وسکینو، اے لوگو اللہ کے بندوں کو تسلی دو، تشفی دو، اور ساتھ میں فرمایا کہ ولا تنفرو، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو، محبتیں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کے یہ پسندیدہ عمل ہے، آسانی ہونی چاہیے، تنگی نہیں ہونی چاہیے، تسلی ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت کا باعث نہ سمجھتا تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن مجھے مشقت اور مشکل نظر آ رہی ہے۔ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لوگ سارے دن محنت مزدوری کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اگر رات کو لیٹ عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دے دوں ان کے لیے اور تکلیف کا باعث بن جائے گا، اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن میری دلی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے، لیٹ، اور باقی ساری نمازیں اول وقت میں ادا کی جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لولا ان اشق علی امتی، میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کب پڑھیں؟ الی ثلث اللیل، رات کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے، مغرب کے بعد 3 گھنٹے کے بعد وہ نماز پڑھیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے او نصفاہ، یا آدھی رات کو عشاء کی نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کے نبی کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، لیکن فرما دیے یسر و آسانیاں پیدا کرو۔ اگر یہ حکم ہو جاتا، یہ ٹائم نماز کا مقرر ہو جاتا، شاید ہی کوئی انسان نماز پڑھ پاتا۔ اسی لیے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت محسوس نہ کرتا لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو حکم دے دیتا مسواک کا، عند کل وضو عند کل صلاۃ، ہر وضو کے ساتھ تم مسواک کا اہتمام کرو، ہر نماز پڑھنے کے لیے جب تم آ رہے ہو اس وقت بھی تم نے مسواک کر کے آنا ہے۔ یسرو، آسانیاں پیدا کرنی ہیں، یہ ہے اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل۔ لیکن ہم لوگوں کے راستے میں
کانٹے کھڑے کر دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، مصائب کے اندر دھنسا دیتے ہیں۔ آسانی کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ پیارے پیغمبر ایسے لوگوں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور عمل نبی علیہ السلام کی نظر میں جو اللہ کے نبی کو پسند تھا کہ میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں، شکر گزاری۔ امی عائشہ فرماتی اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبے سجدے، اللہ کے نبی کے پاؤں سو جاتے، ورم آ جاتے، اور میں کہتی تھی اللہ کے نبی آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس اللہ کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں جس اللہ نے اتنے احسان کیے، مجھے امام الانبیاء بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، ایسے ایسے احسانات اس رب العالمین نے ہمارے اوپر کیے ہیں، تو میں اس رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے طویل اور لمبے لمبے قیام کرتا ہوں، رکوع اور سجدے کرتا ہوں۔ اور اللہ قرآن کریم میں مسلمانوں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے بارے میں یہ آیت فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لوگو اللہ نے تم نے جو اللہ سے مانگا ہے، جو سوال کیا، اللہ فرما رہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو لوگوں نے مانگا میں نے سب کچھ لوگوں کو دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ پھر اللہ فرما رہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن انسان بے وفا اور ناشکرہ، بے وفا اور ناشکرہ، اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ہم روتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے جو انہوں نے مانگا، جو منشا تھی، جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، سب کچھ دے دیا۔ یہ گننا شروع تو کریں، گن بھی نہیں سکیں گے، لیکن پھر بھی شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو پسند تھا اللہ جو نعمت دے اس نعمت پہ اس رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، زبان کے ساتھ بھی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے بھی نماز پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی مدح ثنا بیان کر کر کے شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگو اللہ کا ذکر کرو، اس کے شاکر بندے بن جاؤ، اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شاکر بندے بن جاؤ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شاکر بنو گے اللہ مزید دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم، جو اللہ کا بندہ ابراہیم بڑا مطیع اور فرما بردار تھا، ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اس کی خوبی کیا تھی؟ شاکرا لانعمہ، وہ اپنے رب العالمین کا شاکر بندہ تھا۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، ورنہ سارے ناشکرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ ایک اور فرمایا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم لوگوں میں سے شاکر کم لوگوں کو پاؤ گے۔ واللہ شکور حلیم، ہاں تمہارا رب قدردان ہے، تمہارا رب قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ان کو بہترین بدلہ دینے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاں اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فریاد فرماتے ہیں کہ تورث الاعمال، لوگوں ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین والخمیس، پیر یعنی سوموار اور جمعرات کے دن، پورے ہفتے میں کیا انسان نے کیا ہے، سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل ہے کہ پیر کو اور جمعرات کو اعمال لسٹ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ تمنا ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل جا رہے ہوں تو اس عمل میں نفلی روزے بھی ہوں۔ اللہ کے نبی ایک اور عمل وہ پسند کیا کرتے تھے، احب الاعمال الی اللہ ان تموت، وہ عمل ہے ذکر۔
کیونکہ جو دوسرے شیخ محترم تھے اس میں آپ نے سنا ہوگا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں رب العالمین کا ذاکر بندہ بن جاؤں، اتنا ذکر کروں. فرمایا کہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب میری موت واقع ہو رہی ہو میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. ذکر کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ فاذا قضیتم الصلاۃ، جب تو نماز کا پورا کر لو پھر بھی اللہ کا ذکر ہے. فاذکرونی اذکرکم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور ذکر کی پھر دو قسمیں، ایک دل کے ساتھ ذکر، دوسرا زبان کے ساتھ ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہمیں محسوس ہے کہ زبان سے کیا جا رہا ہے. دل کے ساتھ ذکر پھر اس کی دو قسمیں. ایک ذکر دل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اللہ کے اپنے خالق کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں، اس کے احسانات کے بارے میں سوچ رہا، یہ بھی ذکر. یہ خیال کے اندر ہی اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے. اور دوسرا دل کا ذکر یہ ہے انسان اوامر کو بجا لائے، نواہی سے اجتناب کرے، یہ بھی انسان ذاکر. اور فرمایا کہ خیر الذکر الخفی، سب سے بہترین ذکر پوشیدہ تنہائی میں. ایک اور عمل جو اللہ کے نبی کو پسند تھا کہ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سے 4 کلمات اللہ کے نبی کے یہاں سب سے زیادہ محبوب تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. احب الکلام الی اللہ، اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبوب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اب آئیے بندوں میں سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ جو بوڑھے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، بابے، ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی محبت کیا کرتے تھے. فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. لوگوں جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے بابوں کا، کوئی ان کی اہمیت نہیں دی جاتی، تبصر کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے. لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ پیارے پیغمبر کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے. سواریوں میں گھوڑا سواری اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھی. مہینوں میں ماہ شعبان اللہ کے نبی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب مہینہ تھا. ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں نفلی روزوں کا پیارے پیغمبر اہتمام کیا کرتے تھے. شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر مکہ اور مدینہ شہر تھے. لباس میں پیارے پیغمبر کا پسندیدہ لباس قمیض ہے اور کندھوں پہ چادر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور سر پہ عمامہ، اور رنگ میں سفید رنگ پیارے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبوب تھا. مشروبات میں ٹھنڈا پانی، دودھ، شہد، کھانوں میں سرید، گوشت اور شوربے والا سالن اور اس کے اندر روٹی چوری جائے، یہ اللہ کے نبی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب. اور ساتھ میں کدو گوشت اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ یہ بھی محبوب تھا. ناپسند کون تھے؟ ناپسندوں میں سب سے زیادہ ناپسند یہودی اور عیسائی، ان کی مشابہت. خالف الیہود والنصارى، لوگ ان کے ہر معاملے میں مخالفت کیا کرو. لیکن ہم ہر معاملے میں ہو بہو وہی کرتے ہیں جو یہودی اور عیسائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. داڑھیوں کو کاٹنا، داڑھیوں کا فیشن، یہاں سے اوپر کہیں سے نیچے، یہ یہودی اس کے موجد ہیں. وہ اسلام کا، دین کا، اللہ کے نبی کے چہرے کا مذاق اڑانے والے تھے. آج مسلمان بھی وہی عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی کو ناپسند تھا؟ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. آج ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتی، یہ کبر کی نشانی ہے اور اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اللہ کے نبی کو ناپسند کیا تھا؟ تعویذ پہننا، تعویذ لٹکانا. من تعلق تمیمتن فقد اشرکا، من تعلق تمیمتن فقد وکل الیہ. تو نے اللہ سے توکل، بھروسہ، یقین چھوڑا، اللہ تجھے اس تعویذ کے حوالے کر دے گا. اللہ کے نبی کو کیا ناپسند تھا؟
انا اللہ کے نبی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے دروازے پہ آیا، اللہ کے نبی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ کہتے انا میں ہوں۔ اللہ کے نبی باہر نکلتے تو کہا کہ تو اپنا نام پکار، میں عبداللہ ہوں، میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ کہ میں ہوں، یہ انا، یہ میں اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو کیا ناپسند تھا؟ داڑھی کٹوانا اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس قافلہ آتا اور ان کی داڑھی کٹی ہوئی ہوتی، اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیا کر لیتے تھے، موڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے جو کو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔